الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیان چل رہا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کل کے بیان میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ خون اس طرح سے نکلا کہ وہ بہنے کے قابل تھا، تب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی پیپ یا زرد پانی کسی کے خارج ہوا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کوئی کیڑا پتھری وغیرہ اگر کوئی خارج ہوئی تب بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ آج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آنکھ سے پانی جاری ہوتا ہے۔ ایک تو آنسو ہوتا ہے، آنسو اگر کتنا ہی نکلے اور آدمی کتنا ہی روئے تو آنسو کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ رطوبت پانی کی شکل میں آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے، تب ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے آنکھ دکھتی ہے تو آنکھ دکھنے میں جو پانی بار بار آتا رہتا ہے اس کو پوچھتے رہتے ہیں تو وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ یا اور کوئی بیماری ہے کہ جس کی بنیاد پر آنکھ سے پانی جاری ہو رہا ہے تب بھی اس سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی نکلتا ہے یا آنسو وغیرہ نکلتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منہ سے خون نکلا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منہ سے نکلنے والا خون کتنا ہے۔ اگر خون تھوک سے زیادہ ہو اور خون کا رنگ جو ہے وہ منہ کے پانی یا تھوک پر غالب آ جائے، یعنی اس کے رنگ کو بدل دے، تب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ میں خون اتنا آیا کہ جس سے تھوک کا رنگ نہیں بدلا یا منہ کے پانی کا رنگ نہیں بدلا تب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی جو چیز زیادہ ہوگی، اگر خون زیادہ ہوگا تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم ہوگا اور تھوک کا رنگ زیادہ ہوگا تب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسم کا خون چوستی ہیں۔ مچھر ہے وہ بھی جسم کا خون چوستا ہے، ایک پانی کے اندر جوگ ہوتی ہے وہ بھی جسم کا خون چوستی ہے، یا اور کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو جسم کے خون کو چوستی ہے، تب ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہوگا؟ تو مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ کوئی بڑی چیز جیسے جوگ وغیرہ پانی کے اندر لگ جاتی ہے، یا اور کوئی بڑا جانور جو اتنا خون چوس لے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر مچھر ہے، مکھی ہے، یا کوئی اور چھوٹا سا کوئی کیڑا ہے جو خون چوستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا خون نہیں چوستا کہ جس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہو، بلکہ بہت کم مقدار میں وہ کیا ہے خون چوستا ہے۔ ایک جگہ یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا تو ایک صاحب بولے کہ یہ تو کیڑوں مکوڑوں کی بات ہے، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو انسان کا خون چوسے اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں؟ آج کل تو انسان کا خون چوسنے پہ لگا ہے۔ کار صاحب کے پاس روز لائن لگی رہتی ہے تعویذ والوں کی کہ فلاں نے کرا دیا، فلاں نے کرا دیا۔ تو انسان کا خون چوسے اس سے وضو ہی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس سے اعمال کی دنیا ایسے تباہ ہو جائے گی کہ وہ خود ہی ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ انسان کا خون چوسے تو دکھتا تو نہیں ہے،
لیکن اگر کسی نے ناحق کسی کے خون کو چوسا، تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اس کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں دنیا کے اندر اس کے خون کو نہ چوستا۔ تو اس لیے انسان کو کتنا ہی چوسے، لیکن ظاہراً جو وضو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی اور جانور ہے وہ اگر انسان کا اتنا خون چوس لے کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ 3 مسئلے ہو گئے، چوتھا مسئلہ سنیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ الٹی، جس کو قے بولتے ہیں، قے کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو بلغم کی قے آتی ہے، ایک وہی کھانے کی قے آتی ہے، اور کبھی کبھی خون کی قے بھی آتی ہے۔ پلٹی کئی طرح کی ہوتی ہے نا، کبھی تو وہی کھانے والی ہوتی ہے، کبھی خون کی ہوتی ہے، اور کبھی بلغم کی قے آتی ہے۔ تو کون سی ایسی قے ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور کون سی قے ایسی ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ بلغم کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کم آئے یا زیادہ آئے، منہ بھر کے آئے یا بالٹی بھر کے آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کھانے کی قے کے بارے میں یہ ہے، یا خون کی قے، کھانے کی قے کے بارے میں یہ ہے، کھانے کی قے بھی کئی طرح کی آتی ہے۔ ایک تو زرد پانی آتا ہے، پانی کی قے ہوتی ہے، کبھی پیٹ سے آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ پورا کھانے کی قے ہوتی ہے، کبھی کم پلٹی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ منہ بھر کے کھانے یا پانی یا زرد پانی کی وضو توڑ دیتی ہے، یعنی وہ منہ بھر کے آئے، منہ بھر کے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ منہ بھر کے آئی ہے؟ تو اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو آئے اور وہ اپنے آپ تکلف کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے بھی نہ رک سکتی ہو۔ کبھی آتی نہیں، انسان منہ لگا کے ہاتھ روک کر کے بھاگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بس سے باہر ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے وہ، بلکہ وہ پلٹی کرنا ہوتی ہے۔ اگر ایسی قے ہوتی ہے تو وہ منہ بھر کہلاتی ہے۔ اگر اتنی قے پانی کی آئے، یا زرد پانی جو پیٹ سے معدے سے آتا ہے اس کی آئے، یا کھانے کی آئے، وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے کم کی اگر آئے گی تو وضو کو نہیں توڑے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی پانی پیتے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں کہ پانی ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا، کہ ایک دم جو ہے پھندا لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ پانی کی وہ بھی قے ہوتی ہے، ایک دم کلی کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ سینے سے نیچے پانی نہیں اترا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر وہی پانی قے کی صورت میں اگر معدے سے ہو کر کے آیا ہے تب وضو توڑ دیتا ہے۔ 5 مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پلٹی خون کی اگر آئے تب بھی وضو توڑ دیتی ہے، لیکن دوسرا ایک ہوتا ہے جمع ہوا خون۔ جمع ہوا خون اگر قے کی شکل یعنی پلٹی کی شکل میں آئے تب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو اسی خون سے ٹوٹے گا جو پانی جو قے کی شکل میں آ رہی ہے، کہ جو بہتا ہوا ہو، گاڑھا خون اگر ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ 6 مسئلے آپ نے سن لیے، اور ان 6 مسئلوں کو اگر یاد رکھو تو بڑا کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں برکت عطا فرمائے، اور انہی مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔